بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سخت دھوپ پڑ رہی تھی، یہاں تک کہ زمین پر پاؤں رکھنے سے بھی دھوپ پورے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، یہاں تک کہ چپل پہننے کے باوجود بھی پاؤں گرم ہونے لگتے۔ سورج آج سخت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ جب بھی صبح ہوتے ہی سورج کی کرنیں زمین کو چھو رہی تھی، تبھی ان میں بہت زیادہ تپش محسوس ہو رہی تھی، اور یہ تپش دوپہر تک برقرار رہی تھی۔ ایسے میں دو میاں بیوی پیدل چل رہے تھے اور ان کا بہت برا حال تھا، یہاں تک کہ بیوی نے غصے میں اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ یہ تم مجھے کون سی جگہ لے کر آ گئے ہو۔ شوہر مسکرا دیا تھا، حالانکہ اس کے چہرے پر بھی تھکن کے آثار نمایاں تھے، لیکن اس نے اپنی بیوی کو تسلی دی تھی کہ جلدی یہ سفر ختم ہو جائے گا اور اپنے پڑاؤ کے قریب پہنچ جائیں گے۔ ہمیں یہیں پہنچنے کو کہا گیا ہے اور ہماری یہی منزل ہے، چنانچہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی اور چلتے جانا ہے۔ لیکن بیوی کی ہمت تو ختم ہی ہو گئی تھی، اس نے پھر بھی کوشش کی تھی اور تھوڑی دیر بعد ہی دوبارہ ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ پھر اس شوہر نے جو پیشے کے اعتبار سے جلاہا تھا، اپنی بیوی کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا۔ اس کے پاؤں بے حد درد کر رہے تھے، چنانچہ اس نے تھوڑی دیر اسے کندھے پر اٹھا لیا تاکہ وہ مزید آگے خود اپنے پاؤں پر چل سکے۔ حالانکہ جلاہا خود بھی بے حد تھکن کا شکار تھا، لیکن اسے یہ خوشی بھی تھی کہ منزل بے حد قریب ہے اور وہ جلد وہاں پہنچ جائیں گے۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ان کی منزل شروع ہی ہونے والی تھی کہ انہیں سپاہیوں نے روکا تھا۔ وہ ایک نئی سلطنت میں داخل ہو رہے تھے، چنانچہ سپاہیوں کا روکنا تو ایک عام بات تھی۔ وہ لوگ رک گئے، وہاں سے سپاہیوں نے انہیں پانی دیا اور کھانے کو پوچھا۔ یہ سپاہیوں کی عادت تھی کہ جب بھی سلطنت میں کوئی نیا مہمان داخل ہوتا تھا تو کھانے اور پینے کے متعلق ضرور پوچھتے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کی بھوک اور پیاس سے بہت بری حالت تھی، چنانچہ انہوں نے سپاہیوں سے کھانا مانگ لیا تھا اور پھر خوب سیر ہو کر کھایا تھا۔ تب کہیں جا کر ان میں ہمت آئی تھی۔ سپاہیوں نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ لوگ اس سلطنت میں کیا کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے انہیں بتایا تھا کہ وہ یہاں کاروبار کی غرض سے آئے ہیں، ان کا کاروبار ختم ہو چکا ہے، چنانچہ وہ یہاں قسمت آزمانے آئے ہیں۔ بیوی نے شوہر کو دیکھا تھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا کہ اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا ہے، جبکہ شوہر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا تھا کہ وہ کچھ نہ بولے اور خاموش رہے۔ بیوی سمجھ گئی تھی اور سپاہیوں نے ان کے نام کا اندراج کر لیا تھا۔ یہ سلطنت کے اندر نیا اصول نکالا گیا تھا کہ جو بھی سلطنت کے اندر داخل ہوگا وہ آنے کی وجہ بتائے گا اور پھر اسے آنے دیا جائے گا۔ چنانچہ اس وقت بھی سلطنت کی سرحد کے پاس یہی سب کچھ ہو رہا تھا اور ان دونوں میاں بیوی سے بھی یہی پوچھ تاچھ کی جا رہی تھی۔ سپاہیوں نے جیسے انہیں جانے کی اجازت دی تھی، انہوں نے سکون کا سانس لیا تھا اور ایک گہری سانس خارج کی تھی کہ وہ لوگ بھال بھال بچ گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ پیدل سفر کرنے کا ارادہ کیا اور اب آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ اس بار چونکہ انہوں نے سپاہیوں سے کھانا مانگ لیا تھا اور انہوں نے خوب سیر ہو کر کھایا تھا، تو ان میں تھوڑی سی توانائی محسوس ہوئی تھی اور وہ آہستہ آہستہ کر کے اپنی منزل کی جانب جانے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی منزل ان کے سامنے تھی۔ ایک لکڑی کا چھوٹا سا مکان تھا جو 2 کمرے پر مشتمل تھا اور جس میں سہولت کی ہر چیز تھی۔ وہ لوگ اس مکان کے اندر داخل ہو گئے تھے اور اب انہیں اس سلطنت کے اندر کام کرنا تھا۔ انہیں جو ذمہ داری سونپی گئی تھی اس کے متعلق انہیں کل سے کام شروع کرنا تھا۔ مہینے کا اختتام تھا اور محل میں حساب کتاب کا سلسلہ جاری تھا۔ سلطان معظم کا اصول تھا کہ مہینے کے اختتام پر وہ تمام عہدیدار جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر محل کے تمام اخراجات، یہاں تک کہ سلطنت کے تمام اخراجات کے متعلق سلطان معظم کو آگاہ کرتے تھے۔ یہ اصول سلطنت کی سرحد کے پاس کھڑے ہونے والے سپاہیوں کے لیے بھی تھا کہ وہ ہر مہینے کے اختتام پر سلطان معظم کی خدمت میں وہ اندراج پیش کریں جو پورے مہینے کے دوران انہوں نے کیے ہیں، اور اس کے بعد ہر آنے والے نئے مہمان اور نئے لوگ جو سلطنت میں رہائش اختیار کرنے کی غرض سے آئے ہیں ان پر نظر رکھی جائے تاکہ وہ کسی بھی قسم کی بدامنی سلطنت میں نہ پھیلا سکیں۔ چنانچہ اس وقت ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ سپاہی جو اندراج کے کام پر مامور تھا، انہوں نے سلطان کے آگے اندراج کی پوری فہرست تھمائی تھی، لیکن چونکہ سلطان معظم دوسرے تمام عہدیداروں سے بھی بات چیت کر رہے تھے اور سلطنت کے حساب کتاب میں کچھ گڑبڑ ہو رہی تھی اور پورے 25 لاکھ اشرفیاں حساب میں کم ظاہر ہو رہی تھی، سلطان معظم بہت زیادہ غصے میں دکھائی دیے اور رعایا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کے لیے ایک ایک روپے کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرتے تھے۔ وہ محصول کے نام پر جو ٹیکس لیتے تھے انہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا چاہتے تھے۔
لیکن خزانچی کے پاس جب اتنے زیادہ اشرفیوں کے حساب کتاب میں کمی آ رہی تھی تو سلطان معظم بہت زیادہ غصے میں دکھائی دیے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے آنے والے سپاہیوں کی فہرست کو ایک طرف رکھ دیا تھا کہ خود دیکھ لیں گے۔ حالانکہ اس چیز کے لیے ایک عہدیدار موجود تھا، اور چونکہ وہ اس وقت چھٹی پر تھا اس لیے سپاہیوں نے یہ اندراز سلطان معظم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا اور چلے گئے تھے۔ لیکن سلطان دوسرے تمام کاموں میں اس قدر الجھ گئے تھے کہ انہوں نے اس نئے اندراج پر صرف ایک نظر ڈالی تھی، اور انہیں معلوم ہوا تھا کہ اس وقت سلطنت میں آنے والے نئے لوگوں کی تعداد جو دوسری سلطنت سے آ کر ان کی سلطنت میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں کل 100 لوگ ہیں، اور سلطان کے نزدیک یہ زیادہ بڑی تعداد نہیں تھی کہ جن پر نظر نہ رکھی جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ انہیں کیا لائحہ عمل اختیار کرنا ہے، لیکن ابھی انہوں نے اس چیز کو پس پشت ڈال دیا تھا اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو خزانچی کو پیش آیا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اب اپنے مکان سے صبح سویرے نکلے، قریب کی دکانوں کو دیکھنے لگے۔ وہاں بہت سی دکانیں نظر آ رہی تھی اور یہ ان کے مکان سے تھوڑا دور چل کر ہی نظر آتی تھی، یعنی ان کے مکان سے تھوڑا ہی آگے بہت بڑا بازار تھا۔ چنانچہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہاں تو بہت سے بنیے اور جلاہے موجود ہیں جو مختلف جگہوں پر کاروبار کر رہے ہیں۔ ان کے کاروبار میں خوب برکت تھی اور خوب پھول پھل رہا تھا۔ انہوں نے 2-3 دنوں میں یہ اندازہ کر لیا کہ اب انہیں اپنا لائحہ عمل تیار کرنا تھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک دکاندار سے بات کی اور اس سے پوچھا تھا کہ یہاں کپڑے کا کاروبار کرنا کیسا ہے، تو اس شخص نے انہیں جواب دیا تھا کہ یہاں کپڑے کی بہت زیادہ مانگ ہے اور لوگ بہت زیادہ کپڑا خریدتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ شوقیہ بھی بہت اچھا اور بہترین معیار کا کپڑا خریدتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو پہننے اوڑھنے کا بہت شوق ہے اور اسی شوق کی بدولت یہ کاروبار خوب پھلتا پھولتا ہے۔ جلاہا اور اس کی بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر انہوں نے ایک دکاندار سے بات کر کے اس کی خالی دکان کرائے پر لے لی تھی اور وہاں اپنے کپڑے کے چند تھانوں کو اچھی طرح دکان میں سجا کر رکھا تھا جو ہر آنے جانے والے کی توجہ اپنی طرف کھینچتا تھا۔ یہ کپڑے کے تھان انہیں فراہم کیے گئے تھے اور یہ اعلیٰ معیار کے تھان تھے جس کے رنگ بھی انتہائی خوبصورت تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر آنے جانے والا ان کی دکان پر رکتا ضرور تھا اور وہاں کے دکاندار بھی حیران تھے کہ اس قدر خوبصورت کپڑا وہ لوگ کہاں سے خرید کر لائے ہیں۔ لیکن جلاہے کی بیوی نے یہ راز کسی کو بھی نہیں بتایا تھا اور یہ راز کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر وہ یہ راز بتا دیتے تو پھر ان کا منصوبہ مٹی میں مل جاتا۔ چنانچہ انہوں نے ایک کام اور یہ کیا تھا کہ کپڑے کے خوبصورت اور بہترین معیار کے تھان انتہائی مناسب قیمت پر بیچنے کے لیے تیار تھے۔ دوسرے دکاندار حیران رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے ان نئے کاروباری جوڑے کو کچھ نہیں کہا تھا اور اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے تھے، جبکہ ان دونوں میاں بیوی کا جو پہلا منصوبہ تھا اور وہ تھا تمام دکانداروں پر اپنی دھاک بٹھانا، انہیں دوسروں کے سامنے خود کو امیر ثابت کرنا تھا، اور وہ منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا۔ سب انہیں رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور یہی تو وہ لوگ چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنا پہلا مقصد حاصل کر لیا تھا، اب مزید انہیں قدم بڑھانے تھے اور رفتہ رفتہ اپنی پہچان بنانی تھی۔ سلطان معظم نے جب خزانچی کا مسئلہ حل کر لیا تھا تب انہیں اس فہرست کا خیال بھی آیا تھا جو سپاہیوں نے انہیں پیش کی تھی، اور انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے بے انتہا قیمتی وقت نکال کر اس پر ایک بھرپور نظر ڈالی تھی۔ وہاں تمام کے تمام لوگ کاروبار کی غرض سے ہی داخل ہوئے تھے اور سلطان کو اس بات کی بے حد خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ مصر کے بازاروں کو یہ اعزاز بخشا گیا تھا کہ دور دور سے کاروباری افراد آ کر یہاں کاروبار کر رہے تھے اور سلطنت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والے تھے۔ سلطان کو یہ فہرست دیکھ کر اطمینان سا محسوس ہوا۔ انہوں نے سپاہیوں کو ہدایت کی ہی تھی کہ وہ ان کاروباری شخصیات کو جو اس وقت سلطنت میں تشریف لے آئی ہیں ان پر نظر بھی رکھی جائے اور ان کو کاروبار کے لحاظ سے ہر طرح کی مہارت بھی فراہم کی جائیں تاکہ سلطنت کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا جا سکے۔ دوسری طرف سلطان نے بیس بدل کر بذات خود مصر کے مسالہ بازار میں جانے کا ارادہ کیا جہاں یہ کاروباری افراد پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ مصر کا مسالہ بازار صرف مسالے کے حوالے سے مشہور نہیں تھا بلکہ اس سے تھوڑا آگے ہی کپڑے اور راشن وغیرہ کی بہت سی دکانیں تھیں اور انہی کے آس پاس بہت سے لوگ آ کر ٹھہرے تھے اور انہوں نے کاروبار میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ چنانچہ سلطان معظم کا مصر کے مسالہ بازار میں گشت کرنا تو بنتا تھا اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ بیس بدل کر ضرور اس بازار میں جائیں گے اور وہاں لوگوں کی کاروباری حوالے سے مشکلات اور پریشانیاں معلوم کریں گے اور پھر ان کا حل پیش کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ چنانچہ وہ بیس بدل کر مصر کے مسالہ بازار میں گئے۔ انہوں نے ہر ایک دکان کا جائزہ لیا
لوگ انہیں پہچان نہیں سکے تھے کیونکہ وہ سلطان معظم کے روپ میں تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ وہ ایک عام آدمی کا بیس بدل کر بازار میں گشت کر رہے تھے۔ ہر ایک سے ان کے مسئلے مسائل پوچھ رہے تھے، اور مجموعی طور پر جب سلطان نے دیکھا کہ کسی بھی دکاندار کو کوئی بھی شکایت نہیں ہے تو انہیں بے حد خوشی محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے بازار کے امور میں معمولی عہدے داروں کو انعام و کرام سے نوازا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جلدی ان کے بازار کی یہ خوبصورتی اور امن و سکون برباد ہونے والا ہے۔ آج ہفتے کا وہ دوسرا دن تھا جب سلطان دربار لگایا کرتے تھے۔ انہوں نے تقریباً تمام فریادیوں کی فریاد سن لی تھی اور دربار برخاست کرنے کا حکم دیا ہی تھا کہ ایک بنیا بھاگتا ہوا سلطان کے دربار میں حاضر ہوا۔ سلطان کو اس کی حرکت ناگوار گزری تھی، لیکن چونکہ ابھی دربار ختم نہیں ہوا تھا، چنانچہ سلطان نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ بے حد ہانپ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھاگ بھاگ کر آیا ہو۔ سلطان نے اسے بیٹھ کر سکون سے بات کرنے کا اشارہ کیا تھا، لیکن وہ بنیا بے حد اداس اور بے چین نظر آ رہا تھا۔ یہ اس کی حرکات سے واضح ہو رہا تھا۔ اس نے سلطان معظم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا کہ سلطان معظم، آپ میرا مسئلہ حل کر دیجئے۔ سلطان معظم نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا تھا کہ میرے گھر سے چوری ہو گئی ہے، اور میرے گھر سے وہ تمام نقدی چوری ہو گئی ہے جو مجھے آگے بڑھنی تھی، جس کی وجہ سے میری دکان چل رہی تھی۔ میں نے ادھار پر بھی مال خریدا ہوا تھا، مجھے وہ ادھاریاں بھی چکانی تھیں، اور اس مقصد کے لیے میں نے پورے مہینے کا منافع اکٹھا کر کے حساب کتاب کر کے رکھا تھا، لیکن کل رات جیسے میں نے حساب کتاب چکانے کے لیے وہ رقم نکالنی چاہی تو وہ رقم اپنی جگہ سے غائب تھی، اور جس وقت رقم غائب ہے اس وقت صرف میری بیوی گھر میں موجود تھی۔ چنانچہ میں اس پر بالکل بھی شک نہیں کر سکتا، وہ ایسا بالکل نہیں کر سکتی، وہ میری ساتھی ہے، وہ نہیں چرا سکتی۔ لیکن پھر رقم کہاں گئی مجھے اس بات کی خبر نہیں ہو رہی، چنانچہ آپ میری مدد فرمائیے ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا۔ سلطان معظم اس بنیے کو جانتے تھے، یہ بنیا مصر کے مسالہ بازار کا بے حد مشہور بنیا تھا۔ سلطان کو حیرت ہوئی کہ اس مشہور بنیے کو کس نے لوٹ لیا، حالانکہ ان کی سلطنت میں ایسا واقعہ پہلے کبھی بھی پیش نہیں آیا تھا۔ سلطان نے اسے تسلی دی تھی اور اسے یقین دلایا تھا کہ جلدی چور کو سب کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور اس طرح اس کی رقم بھی حاصل ہو جائے گی۔ بنیا مطمئن ہو کر چلا گیا تھا، لیکن سلطان معظم سوچ میں پڑ گئے تھے کہ آخر یہ سلطنت میں پہلی چوری کی روایت کس نے ڈالی۔ سلطان معظم نے جب اس بنیے کی فریاد سنی تھی تو انہیں بے حد فکر لاحق ہو گئی تھی، چنانچہ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ دوبارہ مصر کے مسالہ بازار میں گشت کرنے کے لیے جائیں گے اور اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس کے پیچھے جو بھی وجہ ہے وہ اسے معلوم کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے بیس بدل کر ایک بار پھر سے مصر کے مسالہ بازار میں گشت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ بازار کی طرف بڑھ رہے تھے کہ بازار کے شروع ہونے سے پہلے جو لکڑی کا مکان وہاں بنا ہوا تھا، وہاں بہت سے لوگ اندر داخل ہوئے۔ سلطان کے پوچھنے پر معلوم ہوا تھا کہ یہ گھر جولاہے کا گھر ہے اور اس کے گھر بہت سے مہمان داخل ہوئے ہیں۔ چنانچہ سلطان آگے بڑھ گئے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ گشت کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک عورت بازار میں گھوم رہی تھی، اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ سلطان کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی، کیونکہ وہ تھوڑی دیر چلتی پھر ایک دکان پر رک جاتی، کچھ سوچتی اور پھر کچھ کہے بغیر آگے بڑھ جاتی، اور پھر اس نے بنیے سے کچھ کہا تھا۔ سلطان چونکہ دوری پر تھے تو وہ سن نہیں پائے تھے، اس لیے سلطان تھوڑا آگے آئے۔ وہ عورت ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ بنیے نے اسے سامان دیا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے تم سے کھانا مانگا تھا، جس پر بنیے نے کہا کہ میرے پاس اس وقت کھانا تو موجود نہیں ہے، چنانچہ تم یہ سامان لے جاؤ اور اسے کھانا بنا لینا۔ سلطان نے دیکھا تھا کہ اس عورت نے پیسے نہیں دیے تھے، لیکن بنیے نے اسے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سلطان کو تیش دلانے کے لیے کافی تھا۔ اس بنیے نے اس عورت سے کہا تھا کہ چونکہ تم مجھ سے کھانا مانگنے آئی تھی اور تمہارے پاس پیسے نہیں تھے اور میں نے تمہیں کھانے کی بجائے کھانے کا سامان دیا ہے اور اس کے پیسے نہیں لے رہا، اس کے بدلے میں تم سے تمہاری ایک رات کا سودا کر رہا ہوں۔ تمہیں آج کی رات میرے پاس گزر بسر کرنی ہوگی، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو مہمانوں کے سامنے تو تمہاری عزت جائے گی ہی جائے گی، پھر کبھی تمہیں مجھ سے ادھار نہیں مل پائے گا۔ وہ عورت بے حد اداس ہو گئی اور اسی اداسی میں وہ سامان اٹھا کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے چل کر اسی لکڑی کے مکان میں چلی گئی۔ سلطان نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا اور سن بھی لیا تھا، اور انہیں بنیے پر بے حد غصہ آیا تھا۔ آخر سلطنت میں اس طرح کی بے حیائی کیسے پھیلا سکتا تھا؟ سلطان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی اس کا گریبان پکڑ کر اس کا سر تن سے جدا کر دے، لیکن یہ وقت مناسب وقت نہیں تھا، اور سلطان دیکھنا چاہتے تھے کہ کہانی آگے جا کر کیا موڑ لیتی ہے۔ سلطان محل میں تشریف لے آئے تھے اور انہوں نے ملکہ عالیہ سے اس بات کا
ذکر کیا تھا۔ ملکہ عالیہ جیسے جیسے سنتی جا رہی تھی انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، اور یہ ان دونوں کے لیے افسوس کا مقام تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے جب تمام اقدامات کیے جا رہے تھے تو اس کے باوجود بے حیائی چھپی نہیں رہی تھی، اور اس بنیے کی غلط نیت ان پر واضح ہو گئی تھی۔ اسی دوران جب سلطان واپس آئے اور ملکہ عالیہ سے تمام باتیں کہنے کے بعد جب وہ اپنے محل میں بیٹھے دیگر امور کو دیکھ رہے تھے تو ایک سپاہی دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا تھا، اور اس نے سلطان کو جو خبر دی تھی، سلطان کے چہرے پر بے تحاشا فکر مندی ظاہر ہو رہی تھی۔ سپاہی نے خبر دی تھی کہ مصر کا مشہور جلاحہ جو کافی عرصے سے یہاں کپڑوں کا کاروبار کر رہا ہے، اس کے یہاں سے بھی بہت سے کپڑوں کے تان چوری ہو گئے ہیں، اور وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ سپاہیوں نے اسے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ وہ اپنے مسئلے ہم سے بیان کرتے تو ہم سلطان معظم تک یہ مسئلہ پہنچا دیں گے۔ سلطان معظم اب سوچ میں پڑ گئے تھے کہ ایک دن میں دو چوریاں کیسے ہو سکتی ہیں۔ یہ ان کے لیے افسوس کا مقام تھا کہ سلطنت میں اس قدر چوری چکاری ہونے لگی تھی۔ اب سلطان معظم نے سوچ لیا تھا کہ وہ تحقیقات کر کے رہیں گے اور چور کی کھوج کر کے رہیں گے۔ انہوں نے سپاہیوں کو بھی کچھ ہدایات دی اور مصر کے مسالہ بازار کا محاصرہ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ وہ محاصرہ سادے لباس میں کریں گے اور ہر ایک کاروباری شخص پر بھی نظر رکھیں گے۔ سپاہیوں نے ان کے حکم کی تعمیل کی تھی اور سر جھکا کر چلے گئے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی اور سناٹا چھا چکا تھا، اور سلطان معظم ایک بار پھر مصر کے مسالہ بازار کی طرف بڑھ گئے، اور اس بار وہ اکیلے تھے۔ انہیں معلوم کرنا تھا کہ جلاحے کی بیوی کیا کرتی ہے، آیا وہ سلطنت میں اس کی شکایت لگاتی ہے یا پھر وہ اس کی خواہش پوری کرنے اس کے گھر چل دے گی۔ اب بھی سلطان معظم راستے میں تھے کہ تیز بارش شروع ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور اپنے قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ وہ اس لکڑی کے مکان تک پہنچ گئے تھے جو جلاحے کا مکان تھا اور مصر کے بازار سے پہلے موجود تھا۔ انہوں نے ایک درخت کی اوٹ لے لی تھی اور وہاں سے چھپ کر منظر دیکھنے لگے تھے۔ جلاحہ اس کی بیوی کو لے کر باہر نکلا تھا اور سلطان کے ماتھے پر لکیریں ابھری تھیں، اور یہ جلاحہ کیسا شوہر تھا جو خود اپنی بیوی کو بنیے کے پاس تحفے کے طور پر پیش کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ بارش بہت زیادہ تیز ہونے لگی، یہاں تک کہ اس کی بیوی چل نہیں پا رہی تھی۔ جلاحہ نے اپنی بیوی کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بنیے کے گھر کی طرف ہی جانے لگے۔ اس بنیے کا گھر بھی اس کی دکان کے برابر میں ہی تھا، لہٰذا سلطان معظم کو اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا۔ سلطان معظم بھی ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جلاحے نے اپنی بیوی کو اپنی پیٹھ پر زمین کی طرف اتارا تھا اور پھر اسے کچھ کہہ کر اندر بھیجا تھا۔ سلطان معظم ششدر رہ گئے تھے کہ یہ آخر کیا معاملہ ہے اور کیا ماجرا ہے۔ جلاحہ خود کیسے اپنی بیوی کو بنیے کے آگے پیش کر سکتا ہے جبکہ بات چند روپوں کے سامان کی تھی؟ اس کے لیے وہ اپنی بیوی کی عزت کیسے بیچ سکتا تھا؟ سلطان معظم کے دماغ میں بے شمار سوالات جنم لے رہے تھے، لیکن جواب ایک بھی نہیں تھا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ جلاحے کی بیوی بنیے کے گھر سے باہر نکل گئی، اور پھر جلاحے نے دوبارہ اسے اپنی پیٹھ پر لادا تھا اور گھر کی طرف چل دیا تھا۔ سلطان معظم کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک جلاحہ یعنی ایک شوہر اپنی بیوی کو خود بنیے کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ سلطان معظم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نہ صرف ان دونوں میاں بیوی بلکہ بنیے کا بھی سر تن سے جدا کر دے، لیکن وہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ابھی انہیں سپاہیوں کی تحقیقات کے نتائج کا بھی انتظار تھا، چنانچہ وہ خاموشی سے محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی سلطان معظم نے تمام قصہ ملکہ عالیہ کو سنایا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئیں۔ انہوں نے سلطان معظم سے کہا کہ جو انہوں نے دیکھا ہے وہ سچ نہیں ہو سکتا، سچ ضرور کچھ اور ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، چنانچہ ہمیں جلد بازی میں فیصلہ نہیں لینا چاہیے بلکہ ہمیں مزید تحقیقات کرنی چاہیے، اور جلاحے اور اس کی بیوی کے بارے میں آپ سپاہیوں کو ہدایت کر دیں کہ وہ ان کی تمام معلومات آپ تک پہنچا دے، جبکہ بنیے کی معلومات تو آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ وہ مصر کے بازار کا سب سے مشہور بنیا ہے۔ ہو سکتا ہے جلاحے کی خوبصورت بیوی کو دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی ہو، یا جلاحہ اور اس کی بیوی بہت زیادہ مجبور ہوں، انہیں مجبوری میں یہ قدم اٹھانا پڑا ہو، لیکن بہرحال بات جو بھی ہو ہمیں سوچ سمجھ کر اور پوری تسلی کے ساتھ تحقیقات کرنے کے بعد فیصلہ لینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو جائے اور کوئی ہمارے ظلم کا شکار ہو جائے۔ سلطان معظم ملکہ عالیہ کی سوچ پر بہت خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کے کہنے کے مطابق ہی جلاحہ اور اس کی بیوی کے بارے میں سپاہیوں کو تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سپاہیوں کو ہدایت کی تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کے بارے میں معلومات ان کے دربار میں پہنچا دی جائے۔ سپاہیوں نے ایسے ہی کیا تھا۔ مسلسل 2 دن انہوں نے جلاحے
اور اس کی بیوی کو جانچا تھا اور سادہ لباس میں ان کے گھر کا محاصرہ کر کے ان کی ہر ایک حرکات کو بغور مشاہدہ کیا تھا، اور پھر جو تحقیقات ان کے سامنے آئیں انہوں نے بادشاہ کے دربار میں پیش کر دی، جسے دیکھ کر بادشاہ کے چہرے پر سوچ کی گہری لکیریں ابھری تھیں۔ سپاہیوں نے تحقیقات میں بتایا تھا کہ جلاحہ اور اس کی بیوی پچھلے مہینے کے آخر میں سلطنت میں داخل ہوئے تھے، اور سپاہیوں کے روکنے پر انہوں نے کہا تھا کہ وہ کپڑے کے کاروبار کے سلسلے میں مصر کی سلطنت میں قدم رکھنے آئے ہیں۔ چنانچہ سپاہیوں نے انہیں اجازت دے دی تھی۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک اچھی کرائے کی دکان ڈھونڈی تھی اور وہاں کپڑوں کے تھان جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے منتقل کر دیے تھے، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہ لوگ دکان بند رکھتے تھے، اور اگر کھولتے بھی تھے تو کپڑا نہ بیچتے تھے، بلکہ یہ کہہ کر گاہک کو ٹال دیتے تھے کہ یہ کپڑا تو بک گیا ہے، یہ کپڑا فلاں نے خرید لیا، یہ کپڑے کا تھان ہم نے بیچ دیا ہے۔ سپاہیوں کو ان کی بات بہت زیادہ عجیب لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک مشاہدہ یہ بھی کیا تھا کہ ہر 2 دن بعد ان کے گھر مہمان کی آمد ہوتی تھی، اور پھر جلاحہ کی بیوی مصر کے بازار میں بنیوں سے ادار مانگتی نظر آتی تھی اور انہیں یہ قصہ سناتی تھی کہ ان کے کپڑے کے تھان نہیں بک رہے، بلکہ گاہک آتے ہیں، دیکھتے اور پھر دیکھ کر چلے جاتے ہیں، ان کا کاروبار بہت زیادہ نقصان میں جا رہا ہے، چنانچہ اسے ادار کی ضرورت ہے۔ مصر کے بنیے چونکہ عادتاً بہت زیادہ سخت مزاج تھے اور کسی کو ادار دینے میں بہت زیادہ کنجوس تھے، چنانچہ وہ اسے اسی دن واپس کرنے کا کہہ دیتے تھے، اور وہ مان بھی جاتی تھی اور رات کے وقت ان کا قرض چکانے کی حامی بڑھ لیتی تھی۔ سپاہیوں نے یہ مشاہدہ بھی کیا تھا کہ جلاحہ کی بیوی ہی ہر بار ادار مانگتی نظر آتی تھی، جلاحہ خود یہ کام نہیں کرتا تھا، اور جب اس کی بیوی ادار مانگنے بازار میں آتی تھی تو خوب زیب و زینت کر کے آتی تھی، یہاں تک کہ بازار میں لوگ اس کی خوبصورتی سے متعلق باتیں کرتے بھی پائے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپاہیوں نے کہا تھا کہ انہوں نے عجیب قصہ دیکھا تھا۔ مصر کے مشہور بنیے کے گھر سے جلاحہ اور اس کی بیوی نکلے تھے، اور جلاحہ کی بیوی نے اپنی چادر میں کچھ چھپایا ہوا تھا، اور پھر وہ لوگ اپنے گھر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ابھی سلطان معظم نے یہ تحقیقات پڑھی تھی اور ملکہ عالیہ کو بھی پڑھ کر سنائی تھی، تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ ملکہ عالیہ نے سلطان معظم سے کہا کہ کہانی کا ایک سیرا ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور سلطان معظم نے بھی ان کی تائید کی تھی اور کہا تھا کہ مجھے یہ سارا کھیل سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن اب مجھے ایک اور تحقیق کروانی ہے، اور اس کے بعد ہم مکمل اس معاملے کو حل کر دیں گے۔ ملکہ عالیہ نے بھی سلطان معظم کو تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ انشاءاللہ ہماری سلطنت پر کبھی برا وقت نہیں آئے گا، اور جس قدر محنت اور جافشانی سے ہم سلطنت اور رعایا کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی بھی ہماری سلطنت کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ سلطان معظم نے دوبارہ سپاہیوں کو ایک حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ جلاحہ اور اس کی بیوی کے گھر پر آنے والے مہمان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی جائے، کہ وہ کہاں رہتا ہے، کون ہے، کہاں سے آتا ہے، کیا کرتا ہے، اور ہر 2 دن بعد جلاحہ اور اس کی بیوی کے گھر پر کیوں آتا ہے۔ سپاہیوں نے سلطان معظم کے حکم کی تعمیل کی تھی اور جلاحہ اور اس کی بیوی کے مکان کے گرد چھپ کر دیکھنے لگے تھے، کیونکہ آج وہی دن تھا جب ان کا مہمان آنا تھا۔ چنانچہ مہمان تشریف لائے تھے، سپاہی ان کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کافی دیر بعد کیونکہ مہمان دوبارہ باہر آئے تھے، اور پھر جلاحہ اور اس کی بیوی کو آہستگی سے کچھ کہا تھا اور چل دیے تھے۔ وہ 2 لوگ تھے۔ سپاہیوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ سرحد پر پہنچ گئے۔ انہوں نے سپاہیوں سے کچھ کہا تھا اور وہاں سے چل دیے تھے۔ ان کے جاتی محل میں تحقیقات کے لیے مقرر کیے گئے سپاہی سرحدی سپاہیوں کے پاس پہنچے اور ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ سرحدی سپاہی چونکہ اس بات کے پابند تھے کہ وہ سرحدوں میں آنے جانے والوں کی فہرست سے سلطان معظم اور ان امور پر مشتمل عہدیداروں کے متعلق لوگوں کو فراہم کریں گے، چنانچہ انہوں نے محل میں موجود سپاہیوں کو یہ فہرست دینے سے انکار کر دیا، لیکن پھر جب انہوں نے سلطان معظم کا حکم نامہ انہیں دکھایا تھا تو وہ لوگ راضی ہو گئے تھے، اور اس فہرست سے انہیں معلوم ہوا تھا کہ یہ مہمان مہینے میں تقریباً 4 بار ضرور یہاں آتے تھے، اور یہ کسی اور جگہ سے اپنی بیٹی سے ملنے آتے تھے۔ انہوں نے خود کو جلاحہ کی بیوی کے بھائی اور باپ ظاہر کیا تھا جو ان سے ان کی خبر لینے آتے تھے۔ چونکہ جلاحہ کی بیوی اکلوتی بیٹی تھی، لہٰذا اس کے باپ اور بھائی اسے ملنے مہینے میں تقریباً 4 بار ضرور آتے تھے، اور ہر بار کے آنے جانے کا اندراج سپاہیوں کے پاس درج تھا۔ سپاہیوں نے انہیں یہ بات بھی بتائی تھی کہ جب وہ لوگ مصر کی سلطنت کے اندر داخل ہوتے ہیں تو خالی ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن جیسے وہ واپس جاتے ہیں تو ان کے پاس تھیلے ہوتے ہیں جو وہ لوگ یہ کہہ کر چھپا لیتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹی نے ہمارے لیے کچھ کپڑے سیے تھے جو ہمیں تحفے کے طور پر دیتی ہے، اور اس نے ہمیں کھانا دیا ہے تاکہ ہم راستے میں اپنا پیٹ بھر سکیں اور باحفاظت منزل تک پہنچ سکیں۔
सिपाहियों ने जो तहकीकात की थी वो मनोवन सुल्तान मुअज़्ज़म को पहुंचा दी थी और सुल्तान मुअज़्ज़म के सामने पूरा मंसूबा जाहिर हो गया था। सुल्तान मुअज़्ज़म को सारी कहानी समझ में आ गई थी। उन्होंने जान लिया था कि जुलाहा उसकी बीवी की मिस्र की सल्तनत आने के पीछे क्या राजकार फरमा था और उस रात बनिए और जुलाहे की बीवी के दरमियान क्या बात तय हुई थी। सुल्तान मुअज़्ज़म इन तमाम तहकीकात से जान गए थे और अब उन्हें एक अगला कदम उठाना था और इस मसले को हमेशा हमेशा के लिए हल करना था। सुल्तान मुअज़्ज़म ने अपने तमाम अहम ओहदेदारों को बुलाया था, उनसे मशवरा किया था। उन सब ने सुल्तान मुअज़्ज़म को यही राय दी थी कि बनिए और जुलाहे और उसकी बीवी को महल में तलब किया जाए और उनसे अलग अलग तौर पर तफ्तीश की जाए, उनके बयानात कलम बंद किए जाएं। इसके बाद उनके बयानात के तजाद से पता चल जाएगा कि कौन कसूरवार है। वैसे भी सुल्तान मुअज़्ज़म आपको इल्म हो गया है कि इसमें कसूरवार कौन है और मिस्र के बाज़ार का ख़तरनाक चोर कौन है जिसने इसे एक हफ्ते में कम से कम 4 बनियों को लूट लिया है और किसी को पता भी नहीं चला है कि ये कौन है, जबकि आप जानते हैं ये सब किसका किया धरा है। सुल्तान मुअज़्ज़म को इत्मीनान हो गया था और वैसे भी वो आदिल रहनुमा थे और नहीं चाहते थे कि किसी से किसी भी किस्म की कोई ज़्यादती हो। इसके साथ साथ उन्होंने सिपाहियों को बुलवाया था और उन्हें एक और हुक्म दिया था और कहा था कि किसी को कानो कान भी खबर नहीं होनी चाहिए कि सुल्तान मुअज़्ज़म ने उन्हें क्या हुक्म दिया है, क्योंकि अब बहुत सी शिकायत आ रही थी और सब के सब इस मसले का हल चाहते थे। चुनांचे जितनी जल्दी ये काम हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए, वरना जब रियाया को इंतज़ार करना पड़ेगा तो फिर उनके अंदर गम गुस्सा पैदा होगा और ये गम गुस्सा उनका बगावत की तरफ ले जाएगा और मैं अपनी सल्तनत को किसी भी किस्म की बगावत की तरफ नहीं ले जाना चाहता। चुनांचे मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये काम जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाओ और जैसे ये काम पाया तकमील तक पहुँचेगा इसके बाद ही मैं कोई कदम उठा सकूँगा। सिपाहियों ने सुल्तान मुअज़्ज़म के हुक्म के आगे सर झुका दिया था। उन्हें यकीन दिलाया था कि वो जल्द अज जल्द ये काम कर लेंगे और सुल्तान मुअज़्ज़म के हुक्म के मुताबिक सिपाहियों ने ऐसा ही किया था। उन्होंने जल्द अज जल्द इस काम को पाया तकमील तक पहुँचा दिया था और जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी का सुल्तान ने उन्हें हुक्म दिया था उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया था। हुआ ये था कि जुलाहे और उसकी बीवी से मिलने वो 2 अफराद दोबारा तशरीफ़ लाए थे और जैसे ही वो उनसे मिलकर गए थे तो सिपाहियों ने उन पर हमला करके उन्हें बेहोश कर दिया था और इसके बाद उनकी थैलों का जायज़ा लिया गया और जो कुछ उन्होंने देखा था तो हैरान रह गए थे। सिपाहियों को भी हकीकत का इल्म हो गया था। उन्होंने जो कुछ देखा था और जो कुछ उन 2 अफराद से कब्जे में लिया था वो सब का सब उन्होंने सुल्तान मुअज़्ज़म की खिदमत में पेश किया था और इसके साथ सुल्तान मुअज़्ज़म ने उन 2 अफराद से खूब तफ्तीश की और जो कुछ सच सामने आया वो उन्हें हैरान करने के लिए काफ़ी था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इस तरह भी उनकी सल्तनत की बर्बादी करना चाहता है। चुनांचे उन्होंने उन दोनों अफराद को ज़ंदान में डाल दिया था और अब आगे का लाया अमल तय किया था। सुल्तान ने हुक्म दिया था कि उन तमाम बनियों को दरबार में पेश किया जाए जिनके सामान चोरी हुए थे और जिन्होंने महल में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके साथ साथ सुल्तान ने यह भी हुक्म दिया था कि मिस्र के बाज़ार के उस मशहूर बनिए को भी गिरफ्तार किया जाए जिसने शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। सिपाही उन बनियों को सुल्तान की खिदमत में लेकर आए थे। सुल्तान ने सबको अपने सामने बिठाया और उनसे तफ्तीश शुरू कर दी। सबसे पहले सुल्तान ने पहले बनिए से तफ्तीश की थी और उससे चंद सवालात किए थे। सुल्तान ने उससे पूछा था कि जब उसने अपनी बीवी के पास पैसे रखवाए थे तो क्या उसने गिने थे। उसने इस बात में सर हिला दिया। तब सुल्तान ने उससे दूसरा सवाल किया कि वाकई उसके पैसे चोरी हुए थे, जिस पर उसने हाँ कहा था। क्योंकि सुल्तान ने उसे दोबारा कहा था कि क्या वो सच बोल रहा है, तब उसने कहा था कि वो अपनी बीवी को बुलाकर उसकी गवाही सुनवाना चाहेगा। चुनांचे सुल्तान ने हुक्म दिया था कि उस आदमी की बीवी को बुलाया जाए। उसे महल में हाजिर किया गया था और फिर सुल्तान ने उससे सवाल किया था कि क्या वाकई पैसे घर से चोरी हुए थे या फिर किसी ने उससे उधार लिए थे, और उसने शोहर के डर से झूठ बोला था। तब उसकी बीवी घबराई थी और फिर डर कर उसने सच बोल दिया था कि मेरे शोहर ने मुझे जुलाहे की बीवी से ताल्लुक़ रखने से मना किया था, लेकिन वो मेरे पास आई थी और मुझसे पैसे मांगे थे। मैंने उसे दे दिए थे, लेकिन वो वापस नहीं कर रही थी। रोज़ बहाने बनाती थी, इसलिए मैंने अपने शोहर से झूठ बोला था, जबकि सच तो यही है कि वो पैसे चोरी नहीं हुए थे बल्कि उधार लिए गए थे। ये कहकर उसकी बीवी चुप हो गई थी। ये पहला जुर्म था जो जुलाहे की बीवी पर साबित हो गया था। इसी तरह सुल्तान ने तमाम बनियों से तफ्तीश की थी और सब के सब जुर्म जुलाहे की बीवी के नाम निकले थे। सुल्तान की तहकीक बिल्कुल सही साबित हुई थी। अब सुल्तान ने सबसे बड़े बनिए जिसने जुलाहे की बीवी को राशन देने के बदले में एक रात गुजारने का कहा था, उसे तफ्तीश शुरू की। सुल्तान ने उससे पूछा था कि जुलाहे की बीवी ने उसकी दुकान पर आकर क्या कहा था। वो घबरा गया था। उसने कहा कि जुलाहे की बीवी
اس کی دکان پر کچھ بھی لینے نہیں آئی۔ اب سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے ایک تھپڑ رسید کیا جائے، اور یہ اس کے جھوٹ کا انجام ہے اور جھوٹ کی سزا تھی جو اسے دی جا رہی تھی۔ سلطان نے اس سے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کی دکان پر جلاہے کی بیوی کو سامان لینے کے لیے آتے دیکھا تھا، اور اس نے ان سے ادھار مانگا تھا، جس کے بدلے تم نے اس کے سامنے شرمناک شرط رکھی تھی، اور یہ تمہاری غلط نیت تھی جو تم نے اپنی ہوس کا شکار ہو کر کہی تھی۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ اس رات جلاہے کی بیوی تمہارے مطالبے کی وجہ سے آئی تھی، اور اب تم محل میں سب کے سامنے بتاؤ کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ سلطان نے غضبناک انداز میں اسے حکم دیا تھا۔ وہ بے حد ڈر گیا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ اس رات جب جلاہے کی بیوی اس کے مطالبے کے مطابق گھر آئی تھی تو اس نے مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کی تھی، اور اس کے بعد اس نے مجھے ایک مشروب پیش کیا۔ اس مشروب کو پینے کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا، اور جب صبح میری آنکھ کھلی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ میرے گھر سے انتہائی قیمتی سامان غائب ہو گیا ہے، اور مجھے پتہ تھا کہ جلاہے کی بیوی نے یہ سب کیا ہے، لیکن میں آپ کے پاس یہ شکایت نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میری غلطی تھی کہ میں نے اس سے غلط مطالبہ کیا تھا، اور میری شکایت کرنے کے بعد آپ کو میرے غلط مطالبے کا علم ہو جاتا۔ اس وجہ سے میں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ یہ کہہ کر وہ بنیا خاموش ہو گیا۔ سچ سب کے سامنے آ گیا تھا، اور سب کو علم ہو گیا تھا کہ جلاہے کی بیوی اور اس کے شوہر بہت بڑے ٹھگ تھے جو سلطان کی سلطنت میں لوٹ ماری کے لیے خاص طور پر لائے گئے تھے، اور یہ ایک وظیفہ تھا جو انہیں سلطان کے دشمن کی طرف سے سونپا گیا تھا۔ سلطان معظم کی تحقیقات سے ساری باتیں سامنے آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی سلطان نے تمام بنیوں کو بلا کر ان کے بیانات قلم بند کیے تھے۔ اب سلطان کا یہ لائحہ عمل تھا کہ وہ جلاہے اور اس کی بیوی کو گرفتار کروا کر محل میں لانا چاہتے تھے، لیکن پھر انہوں نے ایک نیا حکم صادر کیا اور کہا تھا کہ جلاہے کی بیوی کو کہا جائے کہ سلطان معظم اس کو انصاف دلانے کے لیے محل میں طلب کر رہے ہیں۔ جلاہے اور اس کی بیوی کو معلوم ہوا تھا تو ان کی بانچیں کھل گئیں، اور یہ ایک نیا منصوبہ بنایا تھا۔ ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ سلطان معظم سے بھی بہت سی رقم ہتھیا لیں گے اور اپنے پیسے کھڑے کر لیں گے۔ سلطان کے حکم پر وہ لوگ باغے باغے سپاہیوں کے ساتھ محل میں تشریف لائے تھے۔ اس وقت سلطان نے تمام بنیوں کو ایک طرف چھپ کر تماشا دیکھنے کے لیے بٹھایا تھا، اور درباریوں کی صورت رعایا کو بھی بلایا تھا، جبکہ ان کو معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ یہ درباری نہیں بلکہ حقیقت بتانے کے لیے رعایا کو بلایا گیا ہے۔ جلاہا اور اس کی بیوی سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے۔ سلطان معظم نے اپنے سامنے پا کر انہیں بتایا تھا کہ وہ بیس بدل کر مصر کے مسالہ بازار میں گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ تمہارے گھر میں مہمان آئے تھے اور مہمانوں کے لیے شاید کھانا موجود نہیں تھا، تبھی تمہاری بیوی پریشان صورت میں گھر سے نکلی تھی اور بنیے کی دکان کی طرف گئی تھی۔ اس نے بنیے سے راشن طلب کیا تھا، اور بنیے نے جواباً اس سے شرمناک مطالبہ کیا تھا۔ میں نے وہ مطالبہ سن لیا تھا، تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بنیے کے شر سے تم لوگوں کو بچاؤں گا، اور میں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ تم نے غربت کی وجہ سے اپنی بیوی کو اس کے پاس ایک رات گزارنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اب تم لوگ یہ بتاؤ کہ بنیے کی کیا سزا مقرر کی جائے۔ یہ سنتے ہی جلاہے کی بیوی اونچا اونچا رونے لگی تھی اور کہنے لگی تھی کہ اس بنیے نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اسے بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا، اور ایسے مزید مطالبات شروع کیے تھے اور یہ شرطیں عائد کی تھیں کہ جب تک وہ اسے راشن فراہم کرتا رہے گا تب تک وہ اسے اپنے پاس بلاتا رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سلطان سمیت تمام بنیوں نے اس کے مگرمچھ کے آنسو دیکھے، اور رعایا نے بھی اپنے سامنے ان دونوں ٹھگوں کی مکاری کو دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے مصر کی مسالہ بازار میں تہلکہ مچا دیا تھا اور لوٹ ماری کو عام کر دیا تھا، اور بہت سی چوریاں کی تھیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ سلطان کو کچھ علم نہیں ہو سکے گا، اور وہ یہ تمام اداکاری کر کے سلطان سے بھی بہت سے پیسے اینٹ کر پھر اس سلطنت سے رخصت ہو جائیں گے۔ ان ٹھگوں کی وجہ سے اس بازار کی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور بہت سے کاروباری لوگ ان تمام واقعات سن کر لوٹ گئے تھے۔ سلطان اپنی سلطنت میں یہ نقصان کسی طور برداشت نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ ان دونوں کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے ان دونوں کو محل میں طلب کیا۔ اس کے بعد سلطان نے کہا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے اور جلاہے کی بیوی کو بھرپور انصاف ملے گا۔ سلطان نے اشارہ کیا تھا، اور وہ دونوں افراد جو سلطان نے زندان میں ڈال رکھے تھے جلاہے کی بیوی کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ جلاہا اور اس کی بیوی دونوں حیران رہ گئے، یہ کیسے کایا پلٹ گئی تھی۔ سلطان نے کہا تھا کہ اب تم دونوں کا کھیل ختم ہو چکا ہے، اور تم دونوں ٹھگ جو میری بازار میں لوٹ مار مچا رہے تھے وہ سب میرے علم میں آ چکا ہے، اور مجھے پتا تھا کہ تمہارے سامنے انصاف کا ڈھونگ کروں گا، تب بھی تم لوگ محل میں باغے باغے آؤ گے اور مجھ سے مزید پیسے اینٹنے کا ارادہ کر کے آؤ گے۔ لیکن میں بھی سلطنت کا سلطان ہوں، اور مجھے ایسے ہی سلطان نہیں بنا دیا گیا، بلکہ میں ہر ایک چیز پر نظر رکھتا ہوں۔
میں نے کئی دن مصر کے مسالہ بازار میں بھیس بدل کر گشت کیا تھا اور مجھے تم دونوں پر پہلے ہی شک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے مزید تحقیقات کروائی تھی اور یہ سچ سامنے آ گیا تھا کہ تم دونوں ہی وہ ٹھگ ہو جو چور ہو اور مصر کے بازار میں لوٹ ماری مچا کر رکھے ہوئے ہو۔ چنانچہ میں نے سوچ لیا تھا کہ تم دونوں کو سخت سے سخت اور کڑی سزا دوں گا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم دونوں کو کس نے یہاں میری سلطنت کے پرسکون بازار میں ہلچل مچانے کے لیے بھیجا تھا اور میرے کاروباری مراکز کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں اچھی طرح جان چکا ہوں کہ دشمن نے بڑی چال چلی ہے، لیکن میں نے اس کی چال ناکام بنا دی۔ اب میں پوری رعایا کے سامنے تمہارا تماشا بناؤں گا اور تمہارے سامنے ہر اس بنیے کو انصاف ملے گا جس کے پاس تم نے لوٹ مار مچا رکھی تھی۔ چنانچہ سلطان نے سپاہی کو اشارہ کیا تھا اور اس کے گھر سے جو تھیلے برآمد کیے تھے وہ سب بنیوں میں بانٹ دیے گئے۔ جدہا اور اس کی بیوی تھر تھر کانپنے لگے۔ ان کا یہ وظیفہ بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے جتنے بھی وظیفے کیے تھے وہ سب کے سب کامیاب ہوئے تھے، لیکن یہ سلطنت اور اس کے سلطان اپنی رعایا سے بے انتہا محبت کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے ہر لحاظ سے اپنی رعایا کا خیال رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ پکڑے گئے تھے، کیونکہ سلطان کی نظر مصر کے مشہور بازار پر تھی اور انہیں علم ہو گیا تھا کہ کوئی ان کے پرسکون کاروباری مرکز کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے سے ہی گشت شروع کر دی تھی اور نتیجہ یہ سامنے نکلا تھا کہ 1 مہینے کے اندر اندر ان کی چالیں سلطان کے سامنے آ گئیں اور وہ لوگ ناکام ہو گئے۔ اب انہیں پتہ تھا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ سلطان نے سپاہیوں کو اشارہ کیا تھا اور سپاہیوں نے ایک بڑی سی تلوار سلطان کی طرف بڑھا دی۔ ان دونوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور سب کے سامنے ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ تب سلطان نے کہا تھا کہ میری سلطنت میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی اور سب کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ سلطان نے اس بنیے کو بھی چند سال کے لیے قید میں ڈالا تھا جس نے ایک عورت پر غلط نظر رکھی تھی، چاہے وہ عورت غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس نے اس کا غلط فائدہ اٹھانا چاہا تھا۔ چنانچہ اس بنیے کو بھی سزا دی گئی تھی۔ اس طرح اس کہانی کا انجام ہوا تھا اور سلطان نے اپنی فہم و فراست سے اس مشکل مسئلے کو حل کر لیا تھا۔ نہ بہت زیادہ خیال رکھا کریں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔